ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ دیکھ لیں، قربانی کو دیکھ لیں، صدقات کو دیکھ لیں، مسجدیں بنانے کو دیکھ لیں، مدرسے بنانے کو دیکھ لیں۔ آپ دیکھ لیجئے، حضرت سیدنا داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب پر چاہا تھا کہ میں اپنا نام نہ لکھوں، کشف المحجوب پر مصنف میں اپنا نام نہ لکھوں، لیکن پھر سوچا اپنا نام نہیں لکھوں گا تو کتاب غیر معتبر ہو جائے گی، پتہ نہیں کس کی ہے، تو اس ڈر سے لکھ دیا کہ معتبر ہو جائے تاکہ لوگ میری بات مان لیں، ورنہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری کتاب پر میرا نام لکھنے سے اللہ میرا اجر ضائع نہ کرے۔ بہت سارے بڑے بڑے ہمارے اسلاف ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے خود کتابیں لکھی، اپنا نام نہیں لکھا، اپنے شاگردوں کے نام سے منسوب کر دیا، بلکہ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا، انہوں نے ان کے متعلق ایک بہت بڑے عالم دین نے مجھے بتایا کہ خطبے کی کتاب انہوں نے خود لکھی، مگر اس کو اپنے نام سے شائع کرانے کی بجائے اپنے شاگرد کے نام سے شائع کرا دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اپنے اعمال لوگوں کے نام سے شائع ہو جائیں تاکہ ضائع ہونے سے بچ جائے، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، صلہ تو اللہ نے دینا ہے۔ لیکن آج حال یہ کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کا کہ اعمال ہم اپنے نام کر لیں۔ اب تو حالت یہ بھی کتابیں خرید کر کے اپنے نام سے چھپائی جا رہی ہیں۔ لوگ لکھنے والے باصلاحیت لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ پیسے دے دیتے ہیں اور وہ مسودہ خرید لیتے ہیں اور اپنے نام سے شائع کرا دیتے ہیں۔ میں کہاں اللہ والوں کی وہ ذات کہ اپنی کتابیں دوسروں کے نام سے شائع کرا دی تاکہ اجر ضائع نہ ہو، اور اب کہاں حالات یہ کہ دوسروں کی کتابیں اپنے نام سے شائع کرا دی، دوسروں کے کلام اپنے نام سے شائع کرا دی۔ اس کا مطلب اخلاص رخصت ہو رہا ہے، لوگوں کے نزدیک اللہ کی رضا کی اہمیت نہیں رہ گئی، لوگوں کے نزدیک رضا الہی کی اہمیت نہیں رہ گئی، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حبیب اعلان کر دیے کہ زندگی بھی خدا کے لیے ہے اور موت بھی خدا کے لیے۔ اور یاد رکھنا، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جس کام میں اللہ کی رضا ہوگی یا اللہ کی رضا کی نیت ہوگی، جس کام میں اخلاص ہوگا، اس کام میں اللہ رب العزت کی رضا شامل ہوگی، تو اس میں اللہ کی طاقت اور قوت بھی شامل ہوگی۔ جس کام میں خلوص ہوگا، اس کام میں خدا کی طاقت بھی شامل ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی، اسی میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ دین کے داعی اس کو خاص طور پہ سنیں، داعیان دین کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، عبادت گزار۔ اس نے دیکھا کہ اس کے علاقے کے لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں، درخت کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو احساس ہوا کہ میرے اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کوئی کیوں کرے، تو سوچا کہ یہ درخت ہی کاٹ دوں تاکہ شرک کی جڑیں کٹ جائے۔ کڑاڑی جو ہے وہ کندھے پہ رکھی اور کندھے پہ کڑاڑی رکھ کر کے نکلا۔ اب شیطان کو کب گوارا تھا کہ شرک ختم ہو یا شرک کا خاتمہ ہو؟ شیطان تو گمراہی، کفر و شرک، گناہ، بے باکی، وہ تو فواحشات عام ہی کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ آیا، اب یہاں دھیان سے سننا، بہت غور سے سننے کی بات۔ شیطان آیا اور اس نے آ کر کے پہلے اس کو یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شیطان کی عادت ہے جیسا آدمی ویسی بات۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ درخت ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، میں اس کو کاٹنے جا رہا ہوں
تاکہ لوگوں کو شرک سے نجات مل جائے۔ اس نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں، اپنا اپنا کام کرو، جاؤ۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ تو اگر تو جائے گا تو تیرے لیے ایک شرط ہے، ویڈیو اگر اچھا تجھے لگا جانا ہو ہے تو تو لائک پہلے کر کے تجھے مجھ سے آگے لڑنا شیئر پڑے ضرور گا، کر دینا۔ پھر میں اللہ تجھے حافظ۔ جانے دوں گا۔ اب چونکہ اس کے اندر اخلاص بھرا تھا، حالانکہ شیطان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں، شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 انگلیوں میں انسان کو مسل سکتا ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے نا، وہ آگ سے بنایا گیا، مسلے گا تو انسان مر ہی جائے گا۔ لیکن جہاں اللہ کی رضا ہوگی وہاں اللہ کی قوت بھی ہوگی، یہ خاص بات، اللہ کی طاقت بھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں، قربانیوں کے معاملے میں یہ جو کھینچا تانی مچی ہے نا ہندوستان میں، شاید اخلاص میں کمی آئی ہے تو یہ دن دیکھنے پڑے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر یہ کام اللہ کے لیے ہوتا تو کسی کی ماں نے دودھ نہ پلایا تھا کہ یہ دن ہمیں دے، مگر ہم نے اللہ کے لیے کرنا جب چھوڑا اور ٹکیا اور کباب کے پیچھے پڑ گئے، پھر دنیا نے یہ دن، ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ، اس لیے کہ جس کام میں رضا الہی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی نیت، اکثر کی جو وہ میں بات اکثریت کی بات کر، اللہ کے کچھ بندے ہیں ایسے جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ بلکہ اب تو میں لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنو کہ یار گوشت ووشت اب آتا نہیں ہے تو اپنے گھر کے لیے اپنے خود ہی قربانی کریں، یعنی قربانی گھر کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو رہی۔ یہ ہم نے اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب گوشت کوئی بانٹنا اٹھتا نہیں ہے تو ہم بھی اپنے گھر کے لیے کریں، یعنی نہیں آ رہا ہے نا گوشت تو خریدنے سے اچھا ہے کہ ہم بھی کچھ پیسے زیادہ ڈال کر کے ایک جانور ذبح کر لیں۔ یہ صورتحال اللہ کی رضا کا والے جو کام ہوتے ہیں پھر اس میں قدرت کی قوت شامل ہوتی ہے۔ اگر آج بھی مسلمان توبہ کر کے مخلص ہو جائیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، دیکھیں ابھی حالت بدلیں گے، ابھی مسلمانوں کی حالت بدلے گی، لوگ اللہ کے لیے کریں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھ سے تجھے لڑنا پڑے گا تب تو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں کشتی لڑنے لگے، اس عابد نے شیطان کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، یعنی اللہ نے اس میں اتنی طاقت دے دی، شیطان کو پچھاڑ دیا۔ شیطان کسی سے نہیں ہارتا سوائے مخلصین کے، صرف وہ اخلاص والوں سے ہارتا ہے۔ بڑا بڑا پہلوان اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کے نزدیک سب سے بڑا پہلوان مخلص ہے، یعنی اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے۔ وہاں دبلے پتلے کا اعتبار نہیں ہے، وہاں سب سے بڑی طاقت اخلاص کی طاقت ہے۔ کیونکہ جب اس نے کہا تھا کہ میں بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا جا، تجھ پر میرے مخلص بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا، میرے مخلصین پر تیرا وار نہیں چلے گا، یعنی اہل اخلاص کو تو نہیں بگاڑ سکتا جو میرے لیے زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو پچھاڑ دیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، دوبارہ پھر مقابلہ ہو، دوبارہ پھر پچھاڑا، پھر نہیں سہبارہ پھر مقابلہ ہو، تیسری بار پھر پچھاڑ دیا۔ اب جب تینوں بار شیطان ہار گیا، اب دیکھو کیسے حملہ کیا۔ شیطان جب تینوں بار ہار گیا تو اب عابد نے کہا اب تو میں جا سکتا ہوں، اب تو میرا حق ہے جانے کا۔ اس نے کہا دیکھو ایک اچھی بات کیا، تم غریب آدمی دن بھر پیسہ کماتے اور رات کو عبادت کرتے، اگر یہ کمانے کی محنت سے اور مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے تو آپ دن بھر عبادت میں گزار سکتے ہو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو،
ان کو ان کے حال پہ چھوڑو. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم سے پوچھ تھوڑی ہوگی. تمہارے بستر میں تکیے کے نیچے روزانہ تمہاری ضرورت کے مطابق جتنا تم کماتے ہو 2 درہم تمہیں مل جائیں گے. مست دن بھر 1 درہم خرچہ کرنا, 1 درہم میں کھانا پینا اور دن بھر عبادت کرنا, کتنی عبادت ہوگی. یا تو دن بھر کماتے ہو پھر رات میں تھوڑی سی عبادت کرتے ہو, یا تو دن بھر عبادت ہوگی. جاؤ واپس لوٹ جاؤ, 2 درہم ملا کریں گے. یہاں پتا چلا شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے. شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے, مگر دین کی تبلیغ منظور نہیں ہے ایک لمحے کی. دن بھر کی عبادت اس کو منظور ہے مگر دین کی تبلیغ ایک لمحے کی منظور نہیں, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عبادت کرنے والوں نے اگر کتنی بھی عبادت کر لی جائے گا تو اکیلا ہی جنت میں جائے گا, لیکن اگر کوئی دین کی تبلیغ کرتا ہے تو پوری قوم کو جنت میں لے جائے گا. اسی لیے اس کو دین کی تبلیغ منظور نہیں ہے. وہ تبلیغ کرنے والوں کو, دین کی طرف بلانے والوں کو, دین کے لیے محنت کرنے والوں کو بہت دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے. تو کہا کہ دن بھر کماتے ہو, 2 درہم ملیں گے, 1 درہم صدقہ کرنا, 1 درہم کھانا, دن بھر عبادت کرنا. لیکن یاد رکھیں ایک منزل ایسی آتی ہے. میں نے اپنے قائد, اپنے امیر سے یہ بات انہوں نے مجھے بطور نصیحت کہا تھا, میں نے سنی ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ بڑی بڑی محنت, مشقت اور مصیبتیں جس انسان کو مشن سے نہیں روکتی, بڑی بڑی محنتیں اور مشقتیں اور تکلیفیں جس انسان کو اپنے مشن سے نہیں روکتی, اگر اس کے راستے میں راحت, پیسے اور آسائش بکھیر دی جائے, نعمتیں بکھیر دی جائے, تو جو انسان مصیبتوں سے مشن سے نہیں رکتا وہ عیش و عشرت کی لالچ میں اپنے مشن سے رک جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے تھے, اے میرے صحابہ, مجھے میرے چلے جانے کے بعد دنیا سے تم پر یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے, میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی, مجھے اس کا خوف نہیں ہے. خوف اس کا ہے کہ میرے بعد میری امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی, مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی. لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت رچے گی, مال و دولت کی محبت رچے گی, لوگ دنیا دار ہو جائیں گے. اور دیکھ لو آج لوگ الحمدللہ مشرک نہیں ہوئے, لیکن بہرحال لوگ دنیا داری میں مصروف ہو گئے. دنیا کی محبت اس قدر لوگوں کے دلوں میں آ گئی ہے کہ اللہ اکبر, ایک طرف اذان ہو رہی ہے اور ایک طرف دکان ہے, تو لوگ نماز پر دکان کو ترجیح دیتے. کیا وہ حسین اور خوبصورت دن تھے جب اذان ہوتی تھی تو مسلمانوں کی دکانیں یہ کہہ کے بند ہو جاتی تھی, گاہکوں کو کہہ کے کہ ابھی واپس جاؤ, نماز کے بعد آنا. جب تک مسلمان یہ کہتا تھا واپس جاؤ, نماز کے بعد آنا, تب تک مسلمان کی دکان پہ کبھی مندی نہیں منڈلاتی تھی. جب سے مسلمان کی دکان کا حال یہ ہے کہ اب تو دکان چھوڑ کے نماز جانا تو دور کی بات ہے, بند کر کے جانا تو دور کی بات ہے. مسلمان تو اب گیم بھی کھیلتا رہتا ہے مگر نماز کو نہیں جاتا, فری بیٹھا ہوا ہے تو بھی نماز کو نہیں جاتا. اب دکان چھوڑ کے بیچارہ کیا جائے گا؟ جو گیم چھوڑ کے نہیں جاتا, جو کرکٹ چھوڑ کے نہیں جاتا, جو دوستوں کی بارات چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں جاتا, وہ دکان چھوڑ کر کے کیا جائے؟ ہم نے تو ایسے بھی بزرگوں کی زندگی پڑھی ہے کہ کسی نے آ کر کے خبر دی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, تو کہا ابھی نماز کا وقت ہے بعد میں دیکھیں گے, ابھی نماز کا وقت ہے بعد میں دیکھیں گے. بلکہ یہ تو نماز ہے, نماز. ایک بزرگ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ جا رہے تھے امام اعظم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے, تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں, تم جا کر اس کو دفن کر دو. یہ بھی بزرگوں کی زندگی میں انہوں نے علم دین کو اتنی اہمیت دی, انہوں نے نمازوں کو اتنی اہمیت دی. یہاں تو حال یہ کہ اہمیت دین کو ہے ہی, دنیا ہی دنیا, دنیا ہی دنیا, دنیا ہی دنیا. بلکہ اب تو عبادت بھی کرتے ہیں دنیا کے لیے. نماز بھی لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھوں گا تو تھوڑا مالدار ہو جاؤں, حج کروں گا تو مالدار. بلکہ یہ بھی ہے کہ
کہ فلاں بزرگ کی فاتحہ کرنے سے مال ملتا ہے، مال زیادہ آتا ہے، تو اسی نیت سے لو. میں نے بہتوں کو دیکھا ہے 11ویں اس نیت سے کرتے ہیں کہ 11ویں کرنے والے جلدی مالدار ہوتے. واہ رے واہ، بڑے پیر کی 11ویں کو کتنا سستے میں بیچا تم نے. لوگ مجدد الف ثانی کے یہاں اس لیے جاتے، بلکہ حضرت مجدد صاحب کے یہاں وہ بھی جاتے ہیں جو اور جگہ کے لیے منع کرتے ہیں. اس لیے کہ مجدد صاحب کے مزار کی خصوصیت یہ ہے جو وہاں حاضری دیتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے. اس مزار کی دو خصوصیت ہے، مجدد الف ثانی کے مزار کی دو خصوصیت ہے. عام انسان جاتا ہے تو مالدار ہو جاتا ہے. حافظ قرآن اگر وہاں جا کر ایک بار قرآن پڑھ لے ساری زندگی پھر وہ کبھی قرآن نہیں بھول سکتا. مجدد صاحب کی مزار کی فضیلت یہ. اسی لیے بڑے بڑے بدعتیوں کو وہاں پر قرآن پڑھتے دیکھا گیا. 8-8 دن کے لیے آتے ہیں، 5-5 دن کے لیے آتے ہیں، پورا سناتے ہیں. ہم کہتے ہیں نادان، غلام کی فضیلت تو مان لی، جس نے وہاں سے نعمتیں پائی اس کو کیوں نہیں مانتا؟ بات یہ ہے، اس کو کیوں نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں 11ویں کی عظمت اپنی جگہ. لوگ ہر مہینہ غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں کہ غریب نواز نوازتے بہت جلدی ہیں. ہر چھٹی جاؤ تو بہت جلدی مال آتا ہے. میں کہتا ہوں جاؤ، ہر چھٹی نہیں بلکہ بار بار جاؤ، انگنت بار جاؤ، مگر نیتوں کا قبلہ درست کر لو. ارے جو مال کے لیے جا رہے ہو مال ختم ہو جائے گا، کبھی اس لیے بھی تو جاؤ یا غریب نواز مال تو بہت دیا ہے اب ذرا اللہ سے بھی ملا دے. جس نے بختیار کو قطب الدین بنایا ہے وہ ہمیں بھی تو کچھ بنا سکتا ہے.